تو جب بیت اللہ کی تعمیر ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ یہاں مفسرین نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ انبیاء کا جو طریقہ ہے کہ جب کوئی نیکی کا عمل کرو اور تم سمجھتے ہو کہ اس عمل سے اللہ خوش ہو گیا ہے تو فوراً دعا کرو۔ تو کوئی بھی نیک عمل کرنے کے بعد جب دعا کی جائے تو قبولیت کی زیادہ امید ہوتی ہے۔ چاہے آپ صدقہ کریں، کوئی مسجد آپ نے بنا دی، کوئی کنواں کھدوا دیا، تو ہمارے ہاں جب کوئی اچھا کام لوگ کرتے ہیں تو اکٹھے ہو کر دعا کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں قرآن میں ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعا کی۔ تو ہمارے لوگ جب نئے مکان بناتے ہیں، کوئی تعمیر کرتے ہیں، تو اس میں کسی بزرگ کو بلا لیتے ہیں یا خود دعا کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، یہ پرانا طریقہ ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر کے وقت ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی، ربنا واجعلنا مسلمین لک مسلمین لک، کہ یا اللہ مجھے اور اسماعیل، اب یہ دونوں دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہم دونوں کو مسلمین، یہ تثنیہ کا صیغہ، مسلمین نہیں ہے، کہ یا اللہ ہم دونوں کو ہمیشہ اپنا فرما بردار رکھنا۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک۔ انبیاء کرام کی جتنی دعائیں قرآن میں آئی ہیں، نبیوں کی دعائیں، وہ ربنا یا رب سے شروع ہوتی، یعنی نبی جب دعا کرتے تھے تو وہ رب کے لفظ سے اللہ کو پکار، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ربنا آتنا فی الدنیا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا اتمم لنا نورنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا ظلمنا انفسنا۔ تو قرآن میں جو دعائیں آئی ہیں وہ اکثر بلکہ ساری کی ساری لفظ رب سے شروع ہوتی۔ قل اللہم مالک الملک، ہاں ایک ہے وہ دعا کے طور پر ہے لیکن خود دعا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے ایک مناجات ہو رہی ہے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ احادیث مبارکہ میں اللہم کے الفاظ سے بھی دعائیں ہیں، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ تو قرآن میں جو نبیوں کی دعائیں ہیں وہ رب کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں، اور یہ رب کا جو لفظ ہے اس کا دعا کی قبولیت میں بڑا دخل ہے۔